بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے جو کہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 437 پر موجود ہے۔ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ قدس سرہ العزیز سے ایک سوال کیا گیا کہ علماء کرام اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ سید نہیں ہیں اور نہ حسن مثنیٰ کی اولاد میں ہیں۔ مہربانی فرما کر کتب معتبرہ سے شیعہ و سنی سے نقل عبارت ما صفا و نام کتاب تحریر فرمائیں۔ یعنی آپ سے سوال یہ کیا گیا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق شیعہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سید نہیں ہیں اور نہ حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد سے ہیں۔ تو سامعین کرام یہ دیکھیے کہ یہ شیعہ لوگوں کا کتنا ایک گھٹیا ترین ایک ان کا دعویٰ ہے، یا ان کا کس قدر یہ غلیظ ترین ان کا ایک سوال ہے، یا ان کا ایک یہ اعتقاد ہے کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سید ہونے کے بارے میں بھی ہی وہ اعتقاد نہیں رکھتے۔ لیکن حضرت امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً قطعاً اجل سادات کرام سے ہیں۔ یعنی آپ نے ایک جملے میں بات سمجھا دی کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سید ہونے میں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، یعنی آپ کا سید ہونا یقیناً اور قطعاً یہ ثابت ہے، یعنی اس پہ تو کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ تو شیعہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آپ کی سیادت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کی سیادت متواتر ہے، یعنی ایک بندے کی سیادت ہوتی ہے خبر واحد سے، ایک بندے کی سیادت ہوتی ہے ایک دو لوگوں کی خبروں سے، خبر مشہور سے، لیکن آپ کی جو سیادت ہے، آپ کا جو سید ہونا ہے، وہ تو خبر متواتر سے ثابت ہے، یعنی اس میں تو یعنی کثیر لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں آپ کے سید ہونے کی۔ تو شیعہ کے کہنے کی وجہ سے معاذ اللہ کہ آپ سید نہیں ہیں، آپ کی سیادت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سید اعلیٰ حضرت اس کی مزید تفصیل کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو تصنیفات ہیں ان کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ آپ حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہجت الاسرار شریف میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی سیادت کے بارے میں تفصیلاً آپ کو بحث مل جائے گی۔ اور اسی طرح سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور امام جلیل عبداللہ بن اسعد یافعی شافعی کی اسن المفاخر، یعنی اس کے اندر بھی امام یافعی نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سید ہونے کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں علامہ علی قاری کی نزہۃ النوازر، اس کے اندر بھی آپ کا سید ہونا بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور اسی طرح مولانا نور الدین جامی کی نفحات الانس، یعنی یہ اتنی کتابوں کے اندر آپ کا سید ہونا بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کی زبدۃ الآثار وغیرہم اجلہ اکابر کی معتمدات اسفار ملاحظہ ہوں۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے زبدۃ الآثار میں بھی آپ کے سید ہونے کے بارے میں لکھا ہے، آپ کی سیادت کا اقرار کیا ہے۔ آپ سید اعلیٰ حضرت نے آگے فرمایا کہ میں اس وقت علالت کی وجہ سے ان کتب کے جو صفحات کے نشانات ہیں وہ میں نہیں اگرچہ پیش کر سکا، اگر کسی بندے نے آپ کی سیادت کے بارے میں تفصیل دیکھنی ہو تو ان کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور آپ نے آگے جا کر اسی رسالہ میں آپ فرماتے ہیں
کہ میں رسالہ رد الرفضہ میں کتب معتمدہ کثیرہ و دلال قاطع منیرہ سے ثابت کر چکا ہوں کہ روافظ زمانہ سب کفار مرتدین ہیں۔ یعنی آپ نے یہ جو رافضیوں کا قول ہے اس کا تو جواب دیا ہی، ساتھ میں روافظ کے متعلق بھی یہ لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی یہ روافظ یہ علی الاعلان کفار اور مرتدین ہیں، یعنی ان کے عقائد ہی ایسے خراب ہیں۔ یعنی بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جن کی سیادت پر یعنی امت کا اجماع ہے اور وہ خبر متواتر سے ثابت ہے، اتنے لوگ آپ کی سیادت کا اقرار کر رہے ہیں اور یہ رافضی حضرات جو ہیں معاذ اللہ اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ آپ اسی جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کی بات پر کان رکھنا جائز نہیں، یعنی مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ یہ ان کی اتنی سی بات سن کر کہ وہ جو کہتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاذ اللہ سید نہیں ہے، تو ان کی بات پر نہ کان رکھیں، بلکہ بڑے بڑے محدثین نے جب لکھ دیا، فقہاء نے لکھ دیا آپ کے سیادت کے بارے میں، آپ کے سید ہونے کے بارے میں، تو ہمارے نزدیک ان فقہاء کی باتیں وہ زیادہ ترجیح رکھتی ہیں ان لوگوں کے سامنے جو نہ کسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دیں، وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یعنی ان لوگوں سے تو دور رہنا چاہیے۔ یہ معاذ اللہ بندے کے ذہن میں اور کسی عجیب طرح کے جو اہل سنت و جماعت کے معتبر عقائد ہیں ان کے متعلق کہیں کسی بندے کے ذہن میں اور کوئی وسوسہ نہ ڈال دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رافضیوں کے یہاں اب مین وجہ سید اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید مانتے کیوں نہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رافضیوں کے یہاں تو معیار سیادت رفض ہے، سنی کیسا ہو جلیل القدر سید ہو اسے ہرگز سید نہ مانیں گے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو سید نہ ماننے کی روافظ کے نزدیک سب سے بڑی معاذ اللہ جو دلیل مانتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان کے نزدیک تو سیادت کی جو دلیل ہے یا سیادت کا یعنی سید ہونے کا جو معیار ہے وہ تو ہے ہی رفض۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا رفض سے کیا تعلق، آپ کا رافضی ہونے سے کیا تعلق؟ آپ تو سنیت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تو سنی ہیں، صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کے عقائد پر آپ چلنے والے ہیں۔ تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنی کیسا ہی جلیل القدر سید ہو اسے ہرگز سید نہیں مانیں گے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں اور کیسا ہی رذیل ذلیل قوم کا آج رافضی ہو جائے کل سے میر صاحب ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑے بڑے ذلیلوں کو اور بڑے بڑے جو قوم کے بڑے ڈاکو ہیں ان کے بارے میں یہ لوگ جو ہیں وہ اگر بندہ بڑا ڈاکو ہو، بڑا چور ہو، وہ اگر رافضی ہو جائے تو اس کو یہ بندے میر صاحب کہہ کر پکاریں گے، اس کی تعظیم کرتے کرتے ہو سکتا اس کو ہی سید کہنا شروع کر دیں۔ تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے، ان لوگوں کی باتوں پر کان دھر کر وہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، عن قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ یعنی یہ عن قریب جان لیں گے یہ اس طرح کے جو انہوں نے عقائد بنا رکھے ہیں تو یہ ان سے پوچھا جائے گا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سید ہونا، آپ کی سیادت کے بارے میں کتب معتبرہ کے اندر وہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جیسا میں نے آپ کے سامنے یہ کتابوں کے نام ذکر کیے ہیں سید اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ شریف سے۔ تو ہمارا تو علی الاعلان یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی سیادت جو ہے وہ خبر متواتر سے ثابت ہے، اور آپ سیدی نہیں بلکہ آپ تو حسنی اور حسینی سید ہیں، اور اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔